سے قرآن تک۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع قرآن حکیم، مقصد، پیغام، تقاضے۔ قدرت کا قانون ہے کہ جب اندھیرے حد سے بڑھ جاتے ہیں، روشنی اس کا سینہ چیرتی ہوئی نمودار ہوتی ہے، ظلمتیں جو بڑی ہوتی ہیں وہ جھٹ جاتی ہیں، روشنی اور نور کا بڑا سیلاب رونما ہوتا ہے۔ تاریخ انسانی میں روشنی اور نور کا بڑا سیلاب رمضان المبارک 13 قبل ہجرت میں رونما ہوا، اور وہ مقام تھا جسے آج ہم جبل نور کے نام سے جانتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی زمین پر انسان کی بنیادی ضرورتیں کیا ہیں۔ یقیناً ہم سب انسان ہیں، تو اب ہماری بنیادی ضروریات اس زمین پر کیا ہیں؟ سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ 2 قسم کی ہماری ضروریات ہیں۔ ایک ہے ہماری جسمانی ضرورت، جس کو ہم مادی ضرورت بھی کہتے ہیں، اور دوسری ہے روحانی ضرورت، جس میں ہمارے اخلاقی ضرورت ہے، اور دوسری ہے سماجی، ہم کس طرح اس دنیا کے اندر اپنی زندگی گزاریں۔ تو یہ جو 2 اخلاقی اور سماجی ضروریات ہیں، اور دوسرا ایک جو جسمانی، ہمارا زندہ رہنا کے لیے جو مادی ضرورت ہے، یہ 2 ہماری بنیادی ضروریات ہیں۔ تو یہ جو بنیادی ضرورت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زمین سے ساری مہیا کی ہے، اور جبکہ یہ جو روحانی ضرورت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتاری ہے ہمارے لیے۔ تو یہ ہمیں معلوم ہے کہ جو مشہور یہ 3 کتابیں، اور اس کے بعد سب سے آخری اور مکمل کتاب وہ قرآن حکیم ہے، جو یقیناً ہم سب کو معلوم ہے 23 سال کے عرصے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا اور مکمل ہوا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کی حیثیت اور مقصد کیا ہے۔ تو اس کا جب ہم مطالعہ شروع کرتے ہیں تو دوسری ہی سورہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، یعنی کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ان کے لیے اس قرآن میں مکمل ہدایت ہے۔ پھر اسی طرح اسی جو سورہ ہے اس کی آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ہدایت متقین کے لیے تو ہے ہی، یہ ہدایت للناس بھی ہے، ھدی للناس۔ تو یہ تمام قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ جو قرآن ہے تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب جو ہدایت کا اور کوئی ذریعہ نہیں سوائے اس قرآن حکیم کے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ اب یہ بنی اسرائیل کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے، کوئی اس میں ٹیڑھ نہیں ہے۔
قرآن حقیقت میں وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن اور امت مسلمہ، قرآن ہم لوگوں کے لیے جو ہم امتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اس کے بارے میں قرآن کیا ارشاد فرماتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اس امت کو انسانیت کی اصلاح اور تشکیل نو کے عظیم کام پر مامور کیا ہے۔ تو اس کا 110 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تو ہم دیکھتے ہیں اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو، یعنی کہ یہ ہم مسلمانوں کے لیے بتایا جا رہا ہے، اب اس پوری کائنات میں، پوری دنیا میں بہترین گروہ تم ہو۔ اب جسے انسانوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے، اور کیا کام کرنا ہے؟ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور بدی سے روکتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ اس سب کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ تم نے اللہ کو ایک مانا ہے، تم نے اللہ پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کیا ہے، تو اس لیے اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم نیکی کا حکم دو اور بدی سے روکو۔